اور ان کی دعوت اور ان کی قوم کے انکار، طغیان، تمرد، اس کا بڑا عجیب و غریب بیان ہے، بڑا درد مندانہ بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر بتائی گئی ہے، وقت بتایا گیا ہے، ان کی محنت بتائی گئی ہے، پھر نوح علیہ السلام کی اپنی زبان سے گلا اور شکوہ اور فریاد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کو کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نوح علیہ السلام کی زبان سے ہی قرآن کے اندر لائے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو، اپنے لوگوں کو، یا اللہ میں نے دن کو بھی پکارا، میں نے رات کو بھی پکارا، میں نے تنہا اکیلے بھی ان سے بات کی، میں نے ان کو جمع کر کے بھی ان سے بات کی، میں جتنا بھی ان سے بات کہوں تو کہا یا اللہ آخر میں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے۔ واستکبروا استکبارا، یا اللہ انتہائی کبر، انتہائی تکبر یہ لوگ میری بات کے جواب میں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ تیری بات جو تو نے مجھ تک پہنچائی ہے میں نے ان کو کیسے پہنچائی؟ تو اس میں یہ جہاں آخرت کی باتیں ان کو بتائیں، اللہ کی توحید کی، وہاں دیکھیں ان کو یہ بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم استغفار کرو، تو استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ غفار ہے، جب اس سے استغفار ہوتی ہے معاف کر دیا کرتا ہے، اس کی عادت ہے۔ ایک تو معاف کر دے گا، پہلی بات یہ جو بھی تم کر چکے ہو اور جتنا بھی تم اپنا نامہ اعمال سیاہ کر چکے ہو اور جتنا تم مجھے جھٹلا چکے ہو اور جتنی تم مجھے تکلیف پہنچا چکے ہو اور جتنا تم گناہوں میں آگے بڑھ چکے ہو، اس کے باوجود اگر استغفار کرو گے تو انہو کان غفارا، وہ معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ کرے گا، وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور فرمائے تمہارے اوپر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری خشک سالی دور کر دے گا۔ دیکھیں خشک سالی کی دوری کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ استغفار کے ساتھ۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی بڑھا دے گا، اولاد بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی بنا دے گا تمہارے لیے، نہریں بھی جاری کر دے گا تمہارے لیے۔ یہ سارا کچھ نوح علیہ السلام جوڑ رہے ہیں، یہ استغفار کی خصوصیات، اور خود اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے، تیرے غفار ہونے کا بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جب تجھ سے لوگ معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے لوگ استغفار کرتے ہیں اور جب تیرے آگے لوگ جھک جاتے ہیں اور تجھ سے اپنی بغاوت ختم کر دیتے ہیں تو یا اللہ نہ صرف تو معاف کر دیتا ہے بلکہ تو ان کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں اپنی قوم سے کہتے ہیں، عجیب انداز ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہوا کیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ ساری توقعات نہیں رکھتے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنے کے بعد تمہارے دنیا کے مسائل حل کر دے گا، تمہیں خشک سالی کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا، تمہیں اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے گا، تمہیں مال چاہیے اللہ مال دے دے گا، تم اپنے باغات اور نہروں کے بارے میں پریشان ہو، نہروں میں پانی آ جائے گا، تمہارے باغ پھل اور پھول دینا شروع کر دیں گے، یہ سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے، تم استغفار تو کرو۔ مگر قوم نے استغفار کرنے سے انکار کر دیا۔ دادا اپنے پوتے یہ باتیں ساری نوح علیہ السلام درد دل کے ساتھ اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے یا اللہ ایک کو بھی کہا اور جمع کر کے بھی کہا، دن کو بھی کہا رات کو بھی کہا، یا اللہ آہستہ بھی کہا، اونچی آواز کے اندر بھی کہا، لیکن وہ پوری عمر اس آدمی کی گزر جایا کرتی تھی ایک انسان کی، لیکن وہ نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تھا، اور جب مرنے کے قریب ہوتا تھا تو اپنے پوتے کو آخری وصیت کرتا تھا، خیال رکھنا فلانے کی بات نہ ماننا، میں نے بھی نہیں مانی، ایسا نہ ہو تم مان لو۔ اس پر بالآخر جو قدرت کی مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی زبان کے اوپر وہ جاری ہو گئے الفاظ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب اس زمین کے اوپر ان کا ایک بھی گھر بستا ہوا مت چھوڑی، اور وجہ بتا دی کہ اب ان کی ہدایت کے آگے بھی امکانات نہیں، جب تک ہدایت کے امکانات ہوتے ہیں انبیاء محنت کرتے رہتے، مایوس نہیں ہوتے، نبی مایوس نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ان لوگوں نے سننے سنانے نصیحت پکڑنے کے عمل کو مکمل بند کر دیا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب یہ لوگ، ان کی اولادیں بھی یہ کافر جن رہے ہیں اور ان کافروں کی بھی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اب تو تیری جو ڈھیل اور تیری مہلت ہے تو اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس کے ساتھ قوم کے ساتھ کیا وہ آپ سارے حضرات کو آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو چیزیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات میں شروع سے آپ اسی طرح سے
قوم ہود کا قصہ دیکھیے، قوم لوط کا قصہ دیکھیے، قوم صالح کا قصہ دیکھیے، قوم سمود کا دیکھیں، عاد کا دیکھیں، جتنے قصص قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، بعض جگہ تو بیان ہی ایک جیسے لفظ ہیں، حالانکہ قومیں الگ الگ ہیں، نبی بھی الگ الگ ہیں، لیکن جب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور جو جملے ان کے قرآن پاک نقل کر رہا ہے وہ ایک جیسے الفاظ ہوں گے، ملتے جلتے الفاظ ہوں گے۔ نبیوں کی بنیادی اور مرکزی دعوت ہوتی ہے جس میں وہ مخلوق کو اس بات پر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا طریقہ، اپنی زندگی کا چلن، اپنا بود و باش، اپنا طرز اور رہائش اور رہن سہن کے طریقے ویسے کر لو جیسے تم سے تمہارا خالق چاہتا ہے۔